Hey guys, राजा हेयर। बेसिकली थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात तो है, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी अभी ये बता दिया गया है कि पबजी अनबैन नहीं होगी, जो कि इट्स रिडिकुलस। आई मीन कि इतने दिन वेट करवाने के बाद, इतनी उम्मीद आस दिलवाने के बाद, मतलब है कि अब जाके कह रहे हैं कि अनबैन इसको नहीं करेंगे। वाई यार, व्हाट द फक इज़ दिस। आई मीन हर बंदे, क्या पाकिस्तान में हर बंदे का हक नहीं कि वो एक आज़ाद ज़िंदगी जी सके? ये मतलब है कि इन्होंने गेम बंद कर दिया यार खुद, अभी उसके बाद टिक टॉक पर यूट्यूब की बातें करने लगे हैं। आई मीन हो क्या रहा है पाकिस्तान में? आईटी मिनिस्टर हमारा क्या कर रहा है? ये अदालतों में क्या ऐसे फैसले होते रहेंगे और हमारे मिनिस्टर्स क्या वहाँ पे मतलब है कि घर बैठे रहेंगे, तनख्वाह लेकर घर बैठ जाते हैं वो लोग? उनका काम है पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन बनाना, वो लोग रेजोल्यूशन नहीं बना रहे, वो लोग घर बैठे करप्शन कर रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। आईटी का पता नहीं मिनिस्टर कितने पैसे खा गया होगा, और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये लोग, इनका काम है लेजिस्लेशन बनाना। ये हमारे सर्वेंट हैं, हम इनके सर्वेंट नहीं हैं। हमने इनको वोट दिया है, हमारे पास आके इन्होंने वोट लिया है। पानी देंगे, गैस देंगे, बिजली देंगे, ये इस तरह हमसे भीख मांग के हमने तुमको वोट दिया, हमने तुमको वहाँ पावर में लाया, तुम लोग इस तरह करते हो। कराची में के इलेक्ट्रिक ने जो है वो मसला बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें तो यहाँ के और मसाइल हैं। आई मीन गवर्नेंस कहाँ है? एक यहाँ पे मतलब है कि अदालत ठीक है, अदालतों के हम लोग बहुत एहतराम करते हैं, मगर इस लिहाज से ये क्या मतलब है कि 5 साल बाद फिर आप कह रहे हैं कि यूट्यूब बंद होने वाली है जी, और पबजी बैन कर दी विदाउट नो रीज़न, कि 2-3 बंदों ने खुदकुशी की थी, और वो भी मतलब है कि इस वजह से नहीं की थी, वो भी कोई और वजह थी। वो पबजी में जो है, पबजी से ज़्यादा डिप्रेस वो घर में रहते होंगे, तब जाके उन बच्चों ने खुदकुशी की। रोज़ाना रोज़ाना जिन बच्चों के एडमिशन नहीं मिलता वो लोग खुदकुशी करते हैं पाकिस्तान में। जिन बच्चों को कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती वो लोग खुदकुशी करते हैं। जो लोग घर को सपोर्ट नहीं कर सकते, बेरोज़गार होते हैं, जो लोग माली मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, वो लोग खुदकुशी करते हैं। तो क्या अब हम इन सब चीज़ों को, यूनिवर्सिटीज़, इन सब को बैन कर देंगे? खुदा का वास्ता है यार, तुम लोग रेगुलेट कर रही नहीं रहे हो। रेगुलेशन तुम लोग इनकी कर नहीं सकते, तो तुम लोग इनको बैन करने की बातें कर देते हो। तुम लोगों को कोई काम करना है नहीं, रेगुलेशन नहीं करनी, ठीक है? बस सिंपल है, बैन करवा दो जी, ये ऐप है ये बैन करवा दो। तुम्हें क्या पता पीछे कितने यूट्यूबर्स का नुकसान हो रहा है, हम जैसे न्यू कमर्स का कितना नुकसान होगा अगर ये पबजी बैन होगी कम्प्लीटली। कितना नुकसान हो चुका है। हमारे लाइव स्ट्रीमर्स जो पबजी को लाइव स्ट्रीम करते थे, उनका कितना नुकसान हो चुका है। वो लोग अब तक कितने पैसे, कितने डॉलर्स पाकिस्तान में लाते थे, तुमको पता है? तुमने पाकिस्तान का कितना नुकसान करवा दिया। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ इस वक्त। इन पीटीआई वालों को समझ नहीं है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, और ये अभी ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तो मतलब है कि हवा में इन्होंने बात छोड़ दी है यूट्यूब की, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये बात नहीं है, ये आगे जाके इस पर कोई ना कोई कार्रवाई भी कर लेंगे। हम लोग अब क्या करेंगे? हम जैसे न्यू कमर्स, हम जैसे नए यूट्यूबर्स, हम क्या करें? आप खुद गाइस आप कमेंट करके बताएं कि इन अब हुकूमत की चलें, ठीक है? हुकूमत का आईटी मिनिस्टर जिम्मेदार है, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। आईटी मिनिस्टर मस्ट गिव अ रिज़ाइन। मगर ये सारा कुछ जो बैन है, ये पीटीए और अदलिया की वजह से ये मतलब है कि हो रहे हैं, तो इनको रेगुलेट कौन करता है? पार्लियामेंटेरियंस का काम है पार्लियामेंट में जाके वहाँ पे कानून साज़ी करें कि आइंदा के बाद कोई यहाँ पे ऐसी एप्लीकेशंस ना बंद कर सके। इनको रेगुलेट करें लेकिन बंद ना करें, खुदा का वास्ता है। पाकिस्तान का तुम लोग फ्यूचर तबाह करने वाले हो यार, सीरियसली। कितने लोग हैं जो बेरोज़गार थे, जो लाइव स्ट्रीम पबजी की करते थे, तो जाके उनको कोई डॉलर्स आते थे पाकिस्तान में, तो वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाते थे। इन लोगों ने नई मुसीबत डाल दी है पाकिस्तान में। और मसाइल थोड़े हैं, बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात थोड़े हैं, जो इन लोगों ने मतलब है कि ये नए बैन्स मतलब है कि शुरू करवा दिए हैं। इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। यही है 5th जनरेशन वॉरफेयर। हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल को हर उस टूल से, हर उस आले से महरूम कर दिया जाए जिससे कि वो तरक्की कर सकते हैं, जिससे कि वो दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।
اس ففتھ جنریشن وارفیئر کے ذریعے ان کو ہر اس آلے سے محروم کر دیا جائے گا. یہی ہوتا ہے ففتھ جنریشن وارفیئر. ان نمونوں کو سمجھ نہیں آ رہی پی ڈی اے والوں کو، یا شاید یہ لوگ مطلب ہے کہ اس سب پروپیگنڈے میں یہ لوگ ملوث ہیں. کیا کہیں سے فنڈنگ لیا ہے انہوں نے، یا جس نے ان کے پب جی کے خلاف کیس کیا تھا اس نے کسی سے بات کی تھی، کسی سے اس کے تعلقات تھے؟ کون ہے وہ؟ اور اسی لیے امیزون پے پیل جیسی بڑی ٹیک جائنٹس یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. انڈیا میں کیوں کرتے ہیں وہ یار؟ فار گاڈ سیک، انڈیا کی حکومت دیکھو، فاشسٹ قسم کی حکومت ہے وہاں کی. مطلب ہے کہ کشمیریوں پر انہوں نے ہر حملہ کیا ہوا ہے، مگر عالمی برادری ان کے خلاف کچھ نہیں بولتی. کیوں؟ بڑی اکانومی ہے صرف اس لیے. خدا کا واسطہ ہے، وہاں کے لوگ سمجھدار ہیں. ان کی گورنمنٹ جتنی مرضی ہے کرپٹ ٹیررسٹ قسم کی گورنمنٹ ہے. نریندر مودی کی بات کر رہا ہوں میں، ٹیررسٹ ہے وہ، مگر وہاں کی عوام سمجھدار ہے. باہر کے ٹیک جائنٹس کو پتہ ہے کہ یہاں کی عوام ایسے مطلب ہے کہ یہ نئے قسم کی انویسٹمنٹس کو انڈورس کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں وہاں پہ. تبھی امیزون نے وہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی. گوگل کرے گا، سعودی عربیہ نے بھی کی ہے، دبئی بھی کر رہا ہے. دبئی کے اندر بھی انڈیا انویسٹمنٹ کرتا ہے. یہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، یہ ہر محاذ پر، میں ٹرکی کی بات نہیں کر، ٹرکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے کشمیر کی مقصد کے اندر. مگر یہ دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے کیا کبھی کشمیر پر بات کی ہے؟ جی نہیں. یہ تو نریندر مودی کو جی ایوارڈ سے نواز رہے ہیں. آخر کیوں؟ نریندر مودی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ادھر کی اکانومی اچھی ہے. اور اکانومی تب اچھی ہوتی ہے جب بڑے ٹیک جائنٹس کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں اس کو. 1960 کی دہائی میں پاکستان کیوں ترقی کر رہا تھا؟ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت اچھا تھا. یہاں بڑے بڑے فرمز انویسٹمنٹ کر رہے تھے، یہاں ترقی ہو رہی تھی. مگر انفارچونیٹلی اس کے بعد پاکستان کا جو حشر ہوا ہے، ہماری آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کر سکتی جنہوں نے پاکستان کا ایسا حشر کیا ہے. اب بھی موقع ہے، پی ڈی اے کے پاس اب بھی چانس ہے. عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، اس بارے میں کچھ کریں. آئی ٹی منسٹر فوراً استعفیٰ دے، وہ کچھ نہیں کر رہا. اس سے بہتر تو فواد چودھری تیار آئی ٹی منسٹر کے طور پہ. یہ مطلب ہے کہ آئی ٹی منسٹر استعفیٰ دیں. آئی ٹی منسٹر نے کیا مطلب ہے کہ کیا ہے؟ آتے ہی ساتھ پب جی بین، یوٹیوب کے اوپر بین کی باتیں ہونے لگی، ٹک ٹاک کا نوٹس ہو گیا، بیگو لائیو بین ہو گیا. آگے کیا بین کرنے والے ہو؟ ایک اڑتی خبر یہ بھی ہے جو کنفرم تو نہیں ہے، مگر انفارچونیٹلی یہ ہو بھی سکتا ہے کہ فیس بک وغیرہ اور واٹس ایپ یہ بھی بین کیے جا سکتے ہیں. اگر یہ بین ہو گئے تو پھر تو پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اسپیشلی، اس کا اللہ ہی حافظ ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس ہر روز ہو رہے ہیں، کرونا وبا کے دوران بھی ہو رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا لا پاس کر دیں کہ اندر کیا حرج ہے کہ پاکستان میں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ یہ ایپس ہیں، جو ٹیک جائنٹس ہیں، ان کو یہاں پر مواقع فراہم کیے جائیں، ان کو انویسٹمنٹ کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. نیو یوٹیوبرز کو انڈورس کیا جائے، ان کو مطلب ہے کہ مین سٹریم میں آنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. ایک چھوٹا سا لا ہے یار. اپنی بحث کرنے لگ جاتے ہیں وہاں آ کے. وہاں سے مطلب ہے کہ خواجہ آصف شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے مراد سعید شروع ہو جاتا ہے، اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے. آپ لوگوں نے کوئی لا بنانے بھی ہیں یا پھر اسی مطلب ہے کہ بات پہ ڈٹے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی باتوں میں؟ ہم نے بہت تم لوگوں کی لڑائیاں دیکھ لی ہیں یار. ہمیں پتہ ہے بعد میں سارے ایک ساتھ مل جاتے ہو. ٹھیک ہے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے سارے ایک ساتھ کوئی معاہدہ طے کر لیتے ہو. ہم سب جانتے ہیں، ہم کوئی بیوقوف عوام نہیں ہیں. اور یقین جانو یہ عوام جو ہمارا دور تھا پرویز مشرف صاحب کا، وہ ان تینوں جماعتوں کے دور سے لاکھ گنا بہتر گزرا ہے ہمارا. یہ ساری عوام مانے گی. جس عوام کو شعور ہے وہ یہ عوام مانتی ہے. ہمارے نیوز چینلز نے پب جی گیم کو اتنا مطلب ہے کہ اس کے خلاف بولے،
کہ یہ پی ٹی آئی نے تب جا کے حکم دیا۔ تو یہ میڈیا چینلز کو بھی ریگولیٹ کریں، خدا کا واسطہ ہے، ان میڈیا چینلز کی بکواس کو بند کروائیں۔ یہ پہلے اپنے اوپر غور کریں، اپنی گردنوں میں جھانکیں، اور پھر جا کے دوسرے مطلب ہے کہ ایپس لوگوں کے کریئرز کو تباہ کریں۔ اپنے چینلوں کی ریٹنگ آتی نہیں ہے جی، اور ٹک ٹاک بین کروائیں گے، یوٹیوب مطلب ہے کہ اس کے خلاف یہ لوگ پروپیگنڈے شروع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرچی سسٹم تو عام ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو گائز انفارچونیٹلی یہ خبر ہے کہ پب جی کو ان بین نہیں کیا جا رہا فی الحال۔ اب ہمارے کچھ بڑے یوٹیوبرز جو ہیں اب وہی کچھ اس بارے میں کریں گے، کیونکہ اب یہ یوٹیوب کمیونٹی جو پاکستان کی اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بارے میں کچھ کرے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آئی ٹی منسٹر کچھ کریں گے یا پی ڈی اے اب کچھ اور کام کرے گا، بلکہ وہ بیٹھ جائیں گے جی، نشے کر کے بیٹھ جائیں گے، سیدھی بات ہے۔ اور اب ان کے طرف سے کوئی مجھے لگتا ہے ٹویٹ بھی نہیں آئے گا۔ ہاں اگر کوئی چیز بین کرنی ہوگی تب فوراً ٹویٹ کریں گے، جاگ جائیں گے۔ تو گائز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی میڈیا پر بہت جلد ویڈیو آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں نے آپ سے پھر ریکویسٹ اس ویڈیو کے اندر کر رہا ہوں، پچھلی ویڈیو میں بھی ریکویسٹ کی تھی، جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنا چینل بناؤ یار، کچھ بھی نہیں ہوتا، جی میل آئی ڈی جس کی ہے وہ اپنا چینل بنائے یوٹیوب کے اوپر، اور اتنے چینلز بناؤ یوٹیوب کے اوپر، اور اتنی آواز اٹھاؤ اس کے خلاف کہ مطلب ہے یوٹیوب والے جاگ جائیں، اور مطلب ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور اتنی اس مطلب ہے کہ یہ جو آئی ٹی کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف اتنی آواز اٹھاؤ کہ یہ آواز ایوان بالا تک پہنچے، اور اس کے خلاف کوئی رول بنایا جائے، تاکہ آئندہ کے بعد ایسے واقعات نہ ہوں، ہماری آنے والی نسل، ہماری ینگ جنریشن، فیوچر جنریشن کو وہی مواقع فراہم کیے جائیں جو ہر دنیا کے ممالک کے بچے کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس 5th جنریشن وارفیئر کے اندر اگر ہم نے جیتنا ہے تو ہمیں عقل مند باشعور لوگوں کو بھرتی کرنا ہوگا ایسے اداروں میں، نہ کہ بابوں کو۔ تھینک یو گائز، اللہ حافظ۔ ہے گائز، راجہ ہیئر۔